والے دن اللہ رب الجلال نے ایک ایسی ساعت عطا فرمائی ہے کہ اس ساعت میں جب بھی آت اٹھتے ہیں تو رب الجلال ان آتوں کو خالی نہیں فرماتا اور اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرماتا ہے. تو بڑی تحقیق کے بعد محدثین نے اور بڑے دلائل کی روشنی میں انہوں نے حدیث کی شروحات میں ذکر کیا کہ وہ وقت کون سا ہے. بہت سارے اقوال کو جمع کر کے جس پر اتفاق ہوا وہ یہی وقت ہے اس وقت میں اور آپ اس وقت موجود ہیں. جمعے والے دن جب غروب آفتاب بالکل قریب ہو رہا ہوتا ہے اس وقت وہ ساعت اور گھڑی ہے اور جس میں اللہ رب الجلال دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. اس پر صحیح حدیث موجود ہے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے والے دن بقائے سارے اوقات میں گھر کے کام کاج کرتی تھی، مگر جب یہ وقت آخری جو جمعہ شریف کا جو دن کا آخر لمحہ جس میں غروب آفتاب ہو رہا ہوتا تھا تو آپ مصلی اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں اور دست دعا اٹھاتی تھی. تو اس سے محدثین نے اس حدیث سے استدلال کیا کہ یقیناً سیدہ زہرا نے حضور پرنور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جو قبولیت کی جو گھڑی ہے اس کے بارے میں آپ نے استفسار فرمائی اور سرکار نے آپ کو اس گھڑی کے بارے میں اطلاع دی ہے. اس بنیاد پر آپ اس وقت بیٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں دست دعا آپ دراز فرماتی تھی. میرے بھائیوں، وہ بچی جو ملک صاحب کے گھر میں پیدا ہوئی الحمدللہ ملک رحیم صاحب کے لیے بڑی خوشخبری ہے کہ ان کی والدین آج ان کے والد صاحب میرے دائیں طرف موجود ہیں اور ان کے چچے بھی موجود ہیں، بھائی بھی موجود ہیں، دیگر عزیز اقربا موجود ہیں اور آپ میرے بائیں طرف دیکھ رہے ہیں یہ اس بچی کی نانا ہے. میں ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. لوگ اس خوشی کے موقع پر اولاد سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے. اگر اولاد نیک صالحہ ہو کائنات میں اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ایک بندہ پوری زندگی برائیاں کرتا ہے، نیک اعمال اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، جب مرتا ہے تو حشر والے دن وہ دیکھتا ہے میرے پیچھے اعمال کے بڑے بڑے پہاڑ میرے ساتھ چل رہے ہیں. وہ بڑا حیران ہوتا ہے میں تو بڑا بدکار تھا، کبھی مجھ سے نیک اعمال صادر نہیں ہوئے تو یہ کیسے بڑے بڑے پہاڑ کی صورت میں میرے نیک اعمال میرے پیچھے چل رہے ہیں. اس وقت جب وہ تعجب کرے گا اور اندر جب سوال اٹھے گا بار بار تو غیبی عاطفی آواز آئے گا رب کی طرف سے، کہا کہ آزا استغفار ولد لک، کہا کہ یہ پریشان نہ ہو، تو نے جو پیچھے اولاد جوڑی وہ بڑی نیک اولاد تھی اور وہ نیک اولاد کی یہ استغفار اور ان کی دعائیں ہیں. اللہ رب الجلال نے انہیں اعمال کی صورت دے کر کے پہاڑوں کی شکل صورت میں تمہارے سامنے پیش کی. میں بتاؤں میرے بھائی، اولاد دنیا میں بھی سامان ہے، معاون اور مددگار ہے. میں اس پرکار کا آپ کو سناؤں، وقت کم ہے. جب کسی گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے، جا کر دیکھو ان کے والدین کیا کہتے ہیں، شکر بجا لاتے ہیں یا کوئی اور معاذ اللہ شریعت کے خلاف کام کرتے ہیں. شکر بجا لانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی حمد و ثنا کی ہے، یعنی یہ کہ اولاد پیدا ہو تو آپ شریعت کے خلاف کام کرنا شروع کر دو، ڈور دھماکے شروع کرو، یعنی اللہ نعمت دے اور آپ اس کے بدلے میں اللہ کو ناراض کر دو. یہ تو میرے خیال میں کہیں بھی نہیں ہو سکتا. مربت کے خلاف ہے، عام دنیا داری میں مربت کے خلاف ہے. قرآن کہتے ہیں الجزاء والاحسان الا الاحسان، جو اچھا کرے اس کے اچھا ہی کرو. رواداری کا تو یہی تقاضا ہے. تو رب ذوالجلال نعمت دے اور آپ اس کے بدلے میں اللہ رب العزت ایسے کام کرے جس سے رب ناراض ہو. تو جب فرشتوں کو بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ جا کر سنو میں نے اولاد دیا ہے، لڑکا دیا ہے اور یہ کیا کرتے ہیں. اور اگر دیندار والدین ہو اللہ کی حمد و ثنا پیش کرتا ہے جس طرح سے تشریف ہوا شریف کی محفل ہوئی تو وہ جا کر اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے یا اللہ والدین سے پہلے حمد و ثنا بجا رہا ہے. تو اللہ رب الجلال
उन फरिश्तों को पैगाम देगा वालिदैन के। अगरचे वो वालिदैन नहीं सुन रहे हैं, मगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 14 सदी पहले हमें सुना दिया। मेरे आका ने फरमाया फरिश्ते आएंगे, क्या कहेंगे? कहा कि अल्लाह रब्बुल जलाल ये फरमाता है, फरमाया बशिरूहु सयकूनु लका औनन, कि मैं रब उन वालिदैन को मुबारकबाद पेश करता हूँ जो मेरी नेमत पे शुक्राना अदा कर रहे थे मेरी हम्दो सना के साथ। उन्हें कहो कि तुम्हें मुबारक हुई बेटा, अल्लाह की तरफ से, अर्श की तरफ से आपके लिए मुबारकबादी आ रहा होता है जब आप हम्दो सना पेश करेंगे अल्लाह। और फिर क्या होगा? अल्लाह फरमाएगा सयकूनु लका औनन, मुबारक हो तुम्हें कि ये बच्चा बड़ा होगा तुम्हारा बाजू बनेगा, तुम्हारे लिए मददगार साबित होगा। और जो बच्ची पैदा होती है वो अल्फाज में सुन लो। इसी तरह उस वक्त भी फरिश्ते आते हैं और देखते हैं वालिदैन क्या कहते हैं। अगर वालिदैन हम्दो सना पेश कर रहे हो और खुशी मना रहे हो, वालिदैन जिसका आजकल एक जहलत का एक रस्म रवाज आ गया, अबू जहल और उत्बा और शैबा का कोई तसलसल आ रहा है बच्ची की पैदाइश पर, जिनको गम और परेशानी लायक होती है, यकीनन ये अबू जहल का तसलसल है। इस्लाम का ये तसलसल नहीं, इस्लाम का ये पैगाम नहीं है। तो कहा कि जब फरिश्ते आएंगे और वो वालिदैन शुक्र बजा ला रहे होंगे, उस वक्त फरिश्ते जाकर कहेंगे या अल्लाह वालिदैन तेरे शुक्र बजा ला रहे हैं। उस वक्त अल्लाह फरमाएगा बशिरू, जाकर उन्हें मेरी तरफ से मुबारकबादी पेश करें। फिर क्या होगा? फरमाया सयकूनुल्लाहु लका औनन, और उन्हें मुबारकबादी पेश करो कि अब अल्लाह तुम्हारा मददगार होगा। अब आप बताइएगा रब का ज़्यादा मदद है या लड़के का ज़्यादा मदद होता है? अल्लाह की बड़ी मदद है। बच्ची के आने से अल्लाह की रहमत के दरवाजे खुलते, खैर के दरवाजे खुल जाते हैं।